پوائنٹ 7th ڈے کرنا ہے. یہ پوائنٹ ایک ہی دن میں ایک نہیں کرنا ہے, لیکن 7th ڈے عقیقہ کرنا. عقیقہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بچے کے بدلے لڑکا ہو تو 2 چھوٹے جانور اور لڑکی ہو تو 1 چھوٹا جانور ذبح کرنا شکرانے میں. عقیقہ ٹھیک ہے. عقیقہ کا دن کون سا ہے؟ 7ویں دن. 7 سے پہلے بھی نہیں کرنا اور 7 کے بعد جب چاہے بھی کر سکتے ہیں, لیکن 7 کو خامخواہ نہیں ٹالنا یہ وجہ سے کہ دعوت کریں گے بڑی بول کر. 7ویں دن سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے. کوشش کرے کہ 7ویں دن ہی ہو. 7ویں دن کسی وجہ سے نہ ہو تو پھر جب چاہے کرے, جیسی حالت استاد بنے, لیکن 7ویں سے پہلے نہیں. اور خاموخواہ دعوتوں کے چکر میں, ان کی دعوت ہے تو ہمارا 7واں ہم بھی نہیں کرتے, یہ چکر میں 7ویں کو ٹالیے مت, یہ خطرہ اور رسک مت لیجئے. ٹھیک ہے, اس لیے خاموخواہ سنت کی مخالفت مت کیجیے جبکہ اللہ نے پوری استطاعت و طاقت آپ کو دی ہے, یاد رکھیے. تو عقیقہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے, یہ فرض ہے یا سنت ہے. لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں اور اکثر دیگر علماء نے جو فتاوی دی وہ یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کری کہ اس کو کیا جائے, اس کو کیا جائے. صحابہ نے اپنی غربت کی حالت میں بھی اس کو کیا, سمجھ رہے ہیں, بہت غریب حالت میں بھی اس کو کیا. تو چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی بہت ترغیب دلائی, بہت حکم دیا, تو اس کو کچھ لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ یہ زیادہ بہتر موقوف ہے اور یہ زیادہ بہتر چیز یاد ہے کہ راجہ یہی ہے. تو لہٰذا خوب اہتمام کرے, جو اہتمام کر سکتا ہے بالکل پیچھے نہ ہٹے. خام و خواہ 7ویں دن کو ٹالا نہ جائے کہ بھائی 7واں دن نہیں کر کے 10ویں دن کریں گے تو سنڈے آ رہا, تو 7واں دن ہو جا رہا بدھ کو, جو میرا جمعہ ہفتہ چھوڑ دیتے اتوار کو کریں گے تو کیا ہوگا, اتوار دن سب کو چھٹی رہتی. خام و خواہ اس دن کو ٹالا نہ جائے, اپنی دعوتوں کے چکر میں, اپنے کھانے پینے کے چکر میں, اپنی سہولت کے چکر میں ٹالا نہ جائے. بہت سارے لوگ اس کو 7ویں دن نہ کرتے ہوئے اس کو ٹال دیتے, بولتے ابھی بچے کی اماں یہاں نہیں ہے نا, کیونکہ میکے میں بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ حدیث میں ایسا ہے کہ بچہ میکے میں پیدا ہو تو 7ویں دن نہیں کرنا؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں, یاد رکھیے. تو اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے بدلیے. اپنی سہولت کے لیے ریلیجن کو چینج مت کیجیے, اسلام کو, اپنے آپ کو چینج کیجیے اس کے لیے. تو ہمارے پاس کیا ہے, اب ہفتے کو آنا عقیقہ اتوار کو کریں گے, دعوت ہوتی, چھٹی کا دن رہتا, جمعرات کو آنا جمعے کو کریں گے, اپن نہیں ہوتا. 7ویں دن جب طاقت ہے, استطاعت ہے, سب کچھ ہے, تو پھر ٹلاؤ مت اللہ کے لیے اس کو. اچھا, بہت سے لوگوں کو تو عجیب حال ہے, 2-4 بچے ہونے کے بعد ایک ساتھ کریں گے نا, بڑی دعوت ہوتی نا, تو ایک لڑکا 2 بکرے, دوسرا لڑکا 2 بکرے, 4 بکرے, تیسری لڑکی 5واں بکرا, چوتھا لڑکا 2 اور ایڈ کر دو 7. چلو آپ بہت جمع ہو گئے بکرے, آپ کیا کریں گے, بڑی دعوت, شان شوکت, نام نمود, دور دور سے لوگ آ رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا, کارڈ بٹ رہے, کیا ہے مطلب تم نے اپنی دعوت اور اپنی سہولت کے لیے اللہ کے رسول کے بتائے گئے 7ویں دن کو ٹالا. یہ خطرہ تم سمجھ رہے ہو, تم نے کیا کیا, تم اپنے آپ کے لیے شریعت کو بدلنا چاہتے ہو. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو تم ایڈوانس ٹیکس کی ڈیٹ کو نہیں بدل سکتے ہو جلدی, برابر گورنمنٹ دے دی کہ 15th ہوتی ہے تو برابر اس سے پہلے پے کر دیتے ہو. پھر شریعت نے 7th بول دیا تو پھر تم ٹال کیسے سکتے ہو, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنی سہولت کیسے ڈھونڈ سکتے ہو, اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دین کا معاملہ ہم نے بڑا مذاق میں لے لیا. یہ بول رہا ہوں نا, ہاں میت کی سنت ہے کیسے ادا کرتے, جو نہیں ہے وہ بھی لا کے گھسڑ کے ایڈ کرتے اس میں جو ہے بھی نہیں ثابت. شریعت نے پیدائش کی بتا دیا, ماننا نہیں ہے, بس محسوس لیا. نہیں ابا وہاں ہے, اس کا بھی آئیں گا تو کریں گے, تو ابا کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے عقیقہ عقیقہ ہے. نہیں امی آئیں گے تو کریں گے, امی کی بھی ضرورت نہیں. نہیں 40ویں دن نہیں کریں گے, تم اب ڈیسائیڈ کرو گے. نہیں 6ٹھے دن کریں گے, تم ڈیسائیڈ کرو گے. ہو رہا ہے نا, 6ٹھی 40ویں کو چلا, لیکن عقیقہ نہیں ہو رہا ہے. 7واں عقیقہ کے جی کون سے دن ہوگا, 7th ڈے عقیقہ ہوگا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو عقیقہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے, تاکیدی حکم ہے. اور کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا, مومنوں کی ایک صفت آیت نمبر 114 کے اندر فرمایا, وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. تو ظاہر سی بات یہ بھی ایک قسم کا شکران نعمت ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے. ٹھیک ہے, اب عقیقے کا جانور کیسا ہو, تو عقیقے کے جانور کے بارے میں یاد رکھیے, لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور, یہ کاٹنا, یہ ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے, لڑکے کے لیے 2 چھوٹا اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور ذبح کرنا ہے. یہ 1 چھوٹا جانور بکرا یا بکری نر مادہ, مطلب بکری کی نر مادہ اور مینڈی کی نر مادہ دونوں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نر اور مادہ دونوں میں عقیقہ ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں بکرا ہی ہونا, کیونکہ بکرے عقیقہ ہو تو بکرا یاد آتا, نہیں بکری میں بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نر مادہ بکری کا اور نر مادہ مینڈی کا دونوں میں ہو سکتا ہے. لڑکے کے لیے 2, لڑکی کے لیے 1. نر مادہ کے والا 1 نر 1 مادہ بھی ہو سکتا ہے, 2 ہو گئے.
ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 بکرے یا 2 بکریاں، نہیں ضروری نہیں، 1 بکرا 1 بکری بھی ہو سکتا ہے، 2 بکریاں ہو سکتے ہیں، 2 بکرے ہو سکتے ہیں، 1 دمبا 1 دمبی ہو سکتا ہے، 2 دمبے ہو سکتے ہیں، ہاں دونوں جو اس کا فیمیل ہو سکتا ہے مؤنث، ٹھیک ہے، کچھ بھی چلتا ہے، بس 2 چھوٹے جانور 1 بڑا جانور ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 1 جیسی 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ٹھیک ہے، تو 2 بکریاں یا 1 بکری کا لفظ ہے، بکری بکرا دمبا اور دمبی دونوں انشاءاللہ عزیز چلیں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی روایت کے اندر الفاظ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، جس کی یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کرے۔ واضح ہو گیا مسئلہ؟ اب یہاں ایک چیز میں بتاؤں گا، ایک اور روایت سن لیجئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے 2 جو ہے دمبے ذبح کیے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ پتہ چل گیا لڑکوں کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1 ذبح کرنا۔ اب چھوٹے جانور کے علاوہ کیا بڑے جانور میں عقیقہ ہوں گا؟ تو دیکھیے میری بات کو غور سے سنیں، یہ ہر جگہ کیوں عادت بنا لیا آپ نے؟ جب بات واضح ہے تو بھی پوچھنا یہ چلتا کیا؟ مجبوریاں تو سمجھ میں آتی میرے کو، 7ویں دن عقیقہ ہے، نہیں 10ویں دن چلتا کیا؟ مجبوری کیا ہے تیری 7ویں دن یہ بتا۔ چھوٹے جانور میں اللہ کے رسول فرما رہے 2 چھوٹے جانور یا 1 چھوٹا جانور، نہیں بڑے میں ہوتا کیا؟ کلیئر آ گیا نا؟ کیوں جانے کا آگے چکر، مطلب کیوں خواہ قریدنے کا شریعت کو؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں کیا میں حج ہر سال کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر کہا کیا میں حج ہر سال کروں؟ آپ خاموش۔ پھر پوچھا کیا میں حج ہر سال کو؟ آپ خاموش رہے۔ کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تم پہ حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہاں اللہ کے 7 بول رہے، کوئی پوچھ رہا نہیں، 6واں کر سکتے کیا، 8واں کر سکتے کیا، 10واں کر سکتے کیا، نو رسک۔ صحابہ احتیاط کر رہے چونکہ نبی نے بول دیا کچھ نہ کچھ بات یہ وہی کے ذریعے، لیکن ہم میں کیا عجیب عادت آ گئی، ایسا دنیا میں کبھی پوچھتے کیا؟ دنیا میں پوچھتے کیا؟ دنیا میں جو چیز ہو گئی، جو چیز طے کر دی گئی، اس میں ایک چیز بھی آگے نہیں، نکو جو لکھا ہوا کرائٹیریا وہی کر، زیادہ کریں گا نا فیل ہو جائیں گے، تیرے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں، میں اس سے اچھی کرتا نا، ریجیکٹ۔ اس سے اچھی کون بولا تم کو ہوشیاری کرنے میں؟ بولے تھے کہ بھائی تم کو نہیں فکر کرے، تو یہاں احتیاط کرے۔ شریعت بول رہی 7 دن عقیقہ کر دو، چھوٹے جانور کر دو، نہیں بڑے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب بحث کیوں؟ آپ کے علاقے میں چھوٹے جانور نہیں ہیں بتاؤ، ہے نا؟ بحث کس لیے؟ نہیں میری طاقت نہیں تو چھوڑ دو نا، طاقت نہیں ہے تو پھر تو نمازوں کی تم کو وہ ہے، کھڑے رہ کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر پڑھو، اتنی چھوٹ دی نہیں شریعت نے، وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے۔ غریب ہوں تو کیوں پوچھ رہا، چھوڑ دو نا پھر۔ نہیں وہ بڑے میں نہیں ہوتا کیا بحث؟ اور یہ یاد رکھیے اونٹ میں اور بڑے جانور میں، اونٹ میں یا بیل میں کرنے والی جتنی بھی روایتیں سب کی سب ضعیف ہے، سب ضعیف، جو صحیح ہے وہ یہی ہے۔ اس تعلق سے ویسے بہت کم روایتیں، 1 یا 2 روایتیں، ایک روایت انس بن مالک سے آتی ہے رضی اللہ عنہ، حدیث لیکن ضعیف ہے، اس میں یہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اونٹ میں اور بیل میں اور بکرے میں عقیقے کا حکم دیا، لیکن وہ روایت ضعیف، بہت چند ہے لیکن وہ سب ضعیف۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو لہٰذا جو نص سے ثابت ہے نا میرے بھائیوں وہی عمل کرو۔ وہ کیا ہے؟ چھوٹا جانور کر دو، استطاعت ہے جبھی کر دو، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، اور احتیاط کرنا بہتر ہے کہ آپ خامخواہ دوسرے جانور ذبح نہ کریں۔ اب عقیقے کا وقت کیا ہے؟ تو عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے حدیث اس طرح سے سنی حدیث، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، پیدائش کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، سر کے بال مونڈے جائے اور اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہے، گروی سمجھتے نا؟ کسی چیز کو رہن رکھ کر آپ چیز لے کر آتے ہیں تو جو چیز رکھی ہوئی ہے وہاں وہ گروی ہوتی ہے، جب یہ اصلی چیز دیتے تو وہ چیز ملتی ہے، تو بچہ گروی ہے۔ بچہ پیدا ہوا عقیقہ نہیں کرتے خواہ دعوتوں کے چکر میں، سسرالی رشتہ دار آنے کے چکر میں، بیوی نہیں بول کے چکر میں، پھر بچہ بیمار ہوگا، پھر اللہ سے دعائیں کرے اللہ اچھا دیا تو شکرانہ ادا جبھی کر دیتے، دیا تو شکرانہ جبھی ادا کر دیتے، خامخواہ اپنی منمانی اور خواہشات کے لیے لیٹ کرتے ہو، پھر اللہ رب العزت کو مصیبت دیتا تو پھر پریشان ہوتے ہو۔ ہمارے پاس معاملہ اتنا الٹا ہے نا، صدقہ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے، مطلب کوئی آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ کب دیتے معلوم؟ جب مصیبت آ جاتی ہے، صدقہ دو صدقہ دو، ارے آنے سے پہلے ہے ٹالنے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئے، صدقہ دو، دینا چاہیے ابھی بھی، لیکن اصل صدقہ کیا تھا معلوم؟ سفر پہ نکلے تو دیکھ کر نکلو، سمجھا؟ غضب ہونے کے بعد آپ بولے اگلا نہ ہو، ارے اس کے لیے تیاری کرو، سمجھے آپ بات کو؟ تو بہرحال ہمارے پاس حالت ایسی ہی ہے، بعد میں ہی کرنا ہے،
تو عقیقے میں احتیاط کیجئے، اس کو فوراً کیجئے، 7ویں دن کر دیجئے۔ ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہے، گروی ہے، پیدائش کے بعد اس کا 7ویں روز عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال نکالو، اس کا اچھا سا نام رکھو، ٹھیک ہے۔ اب 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو علماء لکھتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی کرے۔ کب تک؟ جب بھی اس کی استطاعت ہو۔ کیا بچوں کا عقیقہ خود بچے کر سکتے ہیں؟ مطلب بچے بڑے ہو گئے اب تک نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کیا بچے والدین کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اگر والدین علم کی کمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، مال و دولت کی بہت غربت کی بنیاد پر بیچاروں نے عقیقہ نہیں کیا، اب پتہ چلا کہ نہیں کیا تھا، دادا دادی نے اب بولے کہ نہیں ہوا تھا تمہارے ماں باپ کا اس لیے کہ ہم نہیں کر سکے، تو بچہ ماں باپ کا کر سکتا ہے، ماں باپ بچے کا کر سکتے ہیں، بچہ بڑا ہونے کے بعد خود اپنا کر سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی یاد رکھیں جب بھی استطاعت ہو۔ اب جانور ذبح ہو گیا تو اس کے گوشت کا کیا کریں؟ اس تعلق سے شریعت نے آپ کو کچھ نہیں کہا، جو آپ کرنا چاہیں اٹس اپ ٹو یو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو قربانی کی جو حدیثیں ہم لیتے ہیں عام طور سے، اس حدیث کو اگر دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کلو، کھاؤ، ودخرو، ذخیرہ کرو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو، کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ لیکن وہ 3 حصے والا کوئی روایت نہیں ہے، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور کیا ہے، ایک حصہ صدقہ، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں۔ وہ حدیث میں جو 3 حصے کون سے معلوم؟ کلو کھاؤ، وذخروا جمع کرو، وتصدقوا اور صدقہ کرو، تو 2 حصے ہو رہے، ایک کھانا، ایک رکھنا اور ایک صدقہ کرنا۔ لیکن اس حدیث کو بھی کچھ لوگوں نے ایسا لے لیا، اللہ رحم کرے، بڑا ہے تو پورا ڈسٹریبیوٹ، چھوٹا ہے تو پورا ڈیپ فریزر، اور اس میں بھی صدقہ کرو۔ میں نے کچھ لوگوں کو تو اس حال میں دیکھا کہ یہ سال کی قربانی کو اگلے سال تک چلاتے ہیں، کتنا امیزنگ ہے نا، معلوم آپ کو؟ ایک سال قربانی جو کرتے اگلے سال تک آپ گوشت کھا سکتے ہو، خاص مہمان آئے تو گوشت بنا کے بولتے یہ قربانی کا ہے، اتنے دن تک اٹھا کے رکھتے ذخیرہ کر کے، ان کا سسٹم ہے اس کو ابال کے رکھنے کا ایک خاص، جس میں گوشت ابال کے کئی زمانے کئی مہینوں تک اچھا رہتا ہے، پھر جب چاہے نکالو ویسے ہی بنتا جیسا پہلے دن بنا تھا۔ ذخیرہ ہے اتنا خطرناک کہ پورا کا پورا اٹھا کے ذخیرہ ہی خود کے لیے، صدقہ بھی کرو، تو یہاں بھی کہوں گا صدقہ بھی کرو۔ اچھا کچھ علاقے سے صدقہ کرنے کو لوگ ہی نہیں ملیں گے، آپ گلف میں کس کو صدقہ کریں گے، یورپ میں کس کو صدقہ کریں گے، آپ کھانا ہی پڑے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، لوگوں نے جو بنایا کیا بولے، وہ عقیقہ کا گوشت بولے ماں باپ نہیں کھا سکتے، عقیقہ کا گوشت نانا نہیں دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا دیکھو تم لوگ بانٹتے نہیں ہوں گے نا بکرے کا گوشت، تو یہ بٹنا بول کے کسی نے یہ چال چلا تمہارے خلاف کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں، نانا نہیں، سگے رشتہ دار نہیں کھانا، تو اس کا مطلب کس کو ملے گا پھر؟ صدقہ ہوگا، اللہ غریبوں کو، تو تم دیتے نہیں تو نکالنے والے نے ایسا نکالا تم سے، پھر ایسا کچھ بھی نہیں، کھا لو پورا، بانٹ دو پورا، رکھ لو پورا۔ قربانی گھر پہ ہو سکتی ہے عقیقے کی، یہ باہر ہو سکتی ہے، دوسرے ملک میں ہو سکتی ہے، آپ سعودی میں قربانی انڈیا میں کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ 7ویں دن ہونا دیتے، 7th ڈے جہاں پیدا ہو اس کے حساب سے، وہاں پیدا ہو اور یہاں 7ویں دن نہیں چلے گا، سعودی میں پیدا ہو تو انڈیا کے ساتھ فرق ہے، وہاں کے 7 دن عقیقہ 7ویں دن کی جائیں گی، کہیں بھی ہو سکتی ہے، ننیال میں، ددیال میں، نانا کر سکتا ہے، دادا کر سکتا ہے، ماموں کر سکتا ہے، چچا کر سکتا ہے، کوئی عام مسلمان دوست کے بچے کے لیے کر سکتا ہے کہ مجھے خوشی میں تیرے بچے کا عقیقہ کر دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس ملک میں ہو سکتا ہے، اس زمین پہ ہو سکتا ہے یا دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے، بٹ 7th ڈے اس کو کرو، گوشت کو جو آپ کرنا چاہے آپ انشورنس کر سکتے ہیں۔ اب کیا عقیقے کے جانور کے لیے وہ شرائط ہے جو قربانی کے جانور کے لیے؟ تو دیکھیے عقیقے کے جانور کے لیے اچھا ہونا، صحیح سالم ہونا یہ تو ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں، قربانی دینے والی چیز اچھی ہونا چاہیے، لیکن اس پہ پورے کنڈیشن جو قربانی کے ہوتے ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں 1-2 بکری یا ایک بکری، اس میں تفصیلات نہیں ہے کہ بکری کی ٹائپ اور یہ وہ نہیں، لہذا اچھا ہونا چاہیے، لیکن قربانی کی کنڈیشن اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ گو چند علماء نے کہا ہے کہ قربانی کنڈیشن اس پہ لاگو ہے، لیکن اکثر نے کہا اس پہ قربانی کنڈیشن لاگو نہیں ہوں گے، لیکن اچھا ہونا تو ضروری ہے، اس لیے کہ قربانی دی جا رہی، قربانی دینے والی چیز اچھی ہونا چاہیے۔ ہو گیا مسئلہ ختم۔ عقیقہ کرتے وقت، ذبح کرتے وقت وہی دعا جو آپ قربانی پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ عقیقۃ فلاں، کہ اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے فلاں کے عقیقے کے لیے، اور فلاں کے اندر فلاں بن فلاں بچے کا نام آپ لے سکتے ہیں، عبداللہ بن فلاں، محمد بن فلاں، عبد الرحمن بن فلاں، یہ آپ بہرحال وہاں نام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا 7واں پوائنٹ 7ویں دن۔